بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ لیلۃ القدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اور روح الامین یعنی جبریل امین وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ہمراہ۔ وہ فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ اور اس کے امر کے ساتھ وہ اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے یہاں تک کہ صبح تک ہو جاتی ہے۔ صبح کا مطلع جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اس صورت کے اندر قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے نزول کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور بھی زاویے ہیں سورۃ القدر کے، اہل علم نے بیان فرمائے ہیں، مگر جو واضح یہاں پر زاویہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر استجابی انداز ہے، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا علم، تمہارے نالج میں کب ہے کہ شب قدر ہے کیا۔ پھر خود ہی جواب دیا، شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو ایک تو پہلا نقطہ اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نعمت اترتی ہے، خاص نعمت، تو پھر اس نعمت کی وجہ سے اس کی رحمت بڑھتی 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 چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو جس شب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، اس شب کی اتنی عزت ہے، اتنی حرمت ہے اور اتنی فضیلت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کیجئے، جب خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا ہوگا، جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں گے، جب خود حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور جب آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان کیا ہوگا تو اس وقت کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ گویا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اور آقا کے آنے کی فضیلت کیا ہوگی۔ جب اللہ کے کلام اور کتاب، وہ صحیفہ انقلاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے، تو اس کی عزت اور عظمت اتنی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو خود خاتم النبیین کے تشریف لانے کا معاملہ آپ دیکھیں، اس کی فضیلت اور عظمت کتنی ہوگی۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ جو 1000 مہینے ہیں، یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اب اندازہ، ایک شب میں عبادت کرنا، ایک شب میں کھڑا ہونا، قیام اللیل کرنا، صلاۃ التہجد پڑھنا، رات کو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کے اندر گزارنا، گویا 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر، یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی بہتر۔ کتنا بہتر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو ان کی عمریں دیکھیں تو بڑی طویل تھیں، بڑی بڑی لمبی لمبی عمریں تھیں۔ تو حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں یہ بات آئی کہ ان کی تو اتنی طویل طویل عمریں ہیں، تو انہوں نے اتنی عبادات کی ہوں گی، مگر میری امت کی عمریں تو کم ہیں، چھوٹی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہیں، تو ان کی باتیں بھی تھوڑی ہوں گی۔ تو قیامت کے دن جب پچھلی امتیں آئیں گی تو ان کے اجر اور ثواب زیادہ ہوں گے، اور میری امت کے اجر اور ثواب کم ہوں گے۔ تو میرے آقا کے قلب اطہر پر یہ گراں گزرا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے نازل فرمائی کہ حبیب پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں؟ کیا ہوا اگر پچھلی امتوں نے اتنی باتیں کی تھیں، ہم آپ کو ایک رات ایسی دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ کا کوئی امتی عبادت کرے گا، جاگے گا، صلاۃ اللیل کے اندر ہوگا، تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، عبادات کرے گا، تو اس ایک رات کا اجر اور ثواب 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگا۔ صرف 1000 مہینے نہیں کہا کہ اس سے بھی بہتر، کتنا بہتر یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا، اور ذکر کیا ہوا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ اکرام کو رشک آیا تو کہ وہ 1000 مہینے جو ہے نا اس میں جہاد کے اندر گزارے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ دن میں جہاد کرتا، رات کو بھی کچھ وقت عبادت کے لیے گزارتا اور روزے بھی۔ تو اب یہ سن کر کے 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا، یہ تفسیر خازن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب رشک آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی کہ اگر وہ 1000 مہینے جہاد کرتا رہا تو کیا ہوا، تم ایک شب میں کھڑے ہو کر میری عبادت کرنا تو تمہیں 1000 مہینے سے بھی بہتر اس کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر ہوا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا، سیدنا زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا، سیدنا حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور سیدنا یوشع علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ 80 سال تک اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو اس بات پر حیرت ہوئی تو جبریل امین سورۃ القدر کو لے کر نازل ہوئے کہ اگر ان کی اتنی عبادات ہیں تو پھر کیا ہوا، ہم آپ کو ایک شب ایسی دے رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ عبادات کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر آپ کو اجر عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، جھنڈے لائے ہوئے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اہل علم نے اس کو بیان کیا کہ انسانی شکل میں آ کر ملائکہ اور جناب جبریل امین لوگوں کے ساتھ، عبادت کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو پھر اس کی جو عبادت ہے وہ اتنی ہے کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر کب ہے؟ فرمایا رمضان المبارک میں ہے۔ پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس سے یہ بھی نقطہ اخذ کیا ہے کہ چونکہ یہاں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک بار، پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر یہ دوسری بار لیلۃ القدر کا لفظ ہوا استعمال، تیسری آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ 3 بار لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اگر ان کے حروف کو ملائیں تو یہ 27 بنتے ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 27ویں رات میں ہے، اس کی طرف بھی اشارہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیوں نہیں بیان کی؟ آقا علیہ السلام بتانا چاہتے تھے، مگر اس کے اندر ایک راز رکھا ہے، تجسس رہے کہ یہ لوگ جو ہے نا عبادت کی طرف راغب رہیں۔ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے باہر لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کے لیے باہر تشریف لائے کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، تو انہیں لڑتا اور جھگڑتا دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے۔ وہ جو شب قدر کا نالج عطا کیا گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ واپس اٹھا لیا گیا، اس لیے حضور علیہ السلام نے بتایا نہیں۔ اس سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ لڑائی اور جھگڑا ایسی چیزیں ہیں جس سے بڑی بڑی نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے،
لہذا لڑنے جھگڑنے سے ایوائڈ کیا جائے کہ جب لڑتا جھگڑتا ہے تو پھر نعمتیں اور رحمتیں دور چلی جاتی ہیں، پھر باقی معاملات آ جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو اس کے نقصان بھی بڑے تھے، فائدے بھی بڑے تھے۔ نقصان اس کے اندر، فائدے تو محسوس ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے پتہ ہوگا، مگر نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہوتا کہ جسے پتہ ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے، پھر اس کے باوجود بھی وہ عبادت نہ کر سکتا، کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ، اس کے اندر کسک رہتی، ہائے آج لیلۃ القدر تھی، آج یہ رہ گیا۔ دوسرا، اگر کسی کو پتہ ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے، اس کے باوجود بھی وہ گمراہی پر رہتا، گناہ کرتا رہتا، اس رات شراب نوشی یا بڑے بڑے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اس کو عذاب کتنا دیا جاتا، کہ بتایا بھی گیا ہے، معلوم بھی تھا، پھر بھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا، اس کے اندر یہ اسی کے لیے تجسس رکھا گیا تاکہ نہ یہ اس کی تلاش میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں، اعتکاف کریں، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں کہ معلوم نہیں یہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے کہ 29ویں ہے، یعنی اس زاویے سے شب قدر کی تلاش میں یہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر گزریں گے۔ اور طاق راتوں سے ایک تو ہے ہی یہ ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، سلامتی کی رات ہے، انعامات بانٹے جا رہے ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں، اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ترغیب اس کے اندر دی گئی ہے۔